جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت پر پوری قوم کو مرکزی جمعیت علماء اسلام مبارکباد پیش کرتی۔ یہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فکر تھا جس نے ہمیں مملکت خداداد پاکستان سے عظیم نعمت کے طور پر متمتع فرمایا۔ دارالعلوم دیوبند کے عظیم سپوت حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کی قیادت نے تحریک آزادی میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا، حتیٰ کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کو اب ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، یہ پاکستان میں شامل ہونے کی بجائے باہر جا رہا تھا۔ اس کا سارا معاملہ اور اس کو پاکستان میں شامل کرنے کا صلہ صرف مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علماء اسلام کی جد و جہد کے نتیجے میں ممکن ہوا، اور سلہٹ کا ریفرنڈم بھی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ممکن ہوا۔ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے دادا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد جمعیت علماء اسلام کو کیا۔ آج دنیا میں سیاسی انتشار کی ایک نئی کیفیت ہے۔ اس سیاسی انتشار کی کیفیت ایسی ہے کہ ہماری ہی جماعت کا ایک دھڑا جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، اس نے بدقسمتی سے اپنے ان بنیادی کارکنوں کو سیاست کے تقاضوں سے نابلد ہو کر جماعت سے ڈسپلنری ایکشن کے طور پر فارغ کر دیا ہے، جو مولانا فضل الرحمان سے بھی پہلے جماعت کے رکن تھے، جیسے حافظ حسین احمد صاحب، حضرت مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک، مولانا گل نصیب صاحب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان سیاسی طور پر غلط ہاتھوں میں استعمال ہو تو اس کو اپنے ساتھ والوں میں اور بہتر لوگوں میں تمیز کر کے واپس اصل لوگوں میں چلا جانا چاہیے۔ آج پورے ملک میں ایک بحث چل نکلی ہے۔ اس بحث کی بنیاد پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ، پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا، اور اس کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی جناب شہباز گل صاحب کا اس پہ رد عمل۔ اصل میں ان تمام چیزوں کا تعلق نیشنل ڈیبیٹ سے، اس لیے کہ زندہ قومیں
پارلیمنٹ پر اعتماد کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی اور سوشل میڈیا کو بھی اہم مباحث میں شریک کرتی، اور میں اس موقع پر اپنے بزرگ اور سینئر سیاستدان حضرت پیر صاحب پگاڑا شریف کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کے سیکرٹری جنرل جناب درانی صاحب نے کل پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ جناب شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی اور ٹریک 2 ڈپلومیسی کا آغاز کیا، اس لیے کہ بدقسمتی سے وزیر اعظم پاکستان کے بعض معاونین خصوصی نے پی ٹی آئی کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم بھی بند گلی میں داخل ہو گئی۔ تو جب سیاست میں دو بڑے گروہ بند گلی میں داخل ہو جائیں تو واپسی کا راستہ، باعزت راستہ سوائے ڈائیلاگ کے اور نیشنل ڈائیلاگ کے کچھ اور نہیں بچتا، اور نیشنل ڈائیلاگ میں اور پارلیمنٹ کے فورم پر جو ڈیبیٹ شروع ہو جائے اس کو منطقی طور پر پہنچانے میں اگر سول سوسائٹی ناکام ہو جائے تو اس ملک کی عدلیہ کے اعلیٰ ججز کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے اور ان کو گارنٹر کا رول پلے کرنا چاہیے۔ گزشتہ 25-26 برس سے، بلکہ حضرت قائد اعظم بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ سے ہی اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات ایک پرانا تھیسس ہے جو پاکستان کی سیاست میں گھسا پٹا موضوع ہے، لیکن سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کے دور اقتدار میں اس کے اوپر بعض مقتدر حلقوں نے کافی محنت کر کے پاکستان کی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترکی اور ایران کی روش کو اپنانے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس زمانے میں مقتدر علماء اور قانونی ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اس پر جب تک ایک سیر حاصل نیشنل ڈیبیٹ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو تسلیم کرنا ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اور اگر وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اس کو تسلیم کر بھی لیتے تو بعد میں آنے والی حکومتیں اس کو کالعدم قرار دے دیتی اور اس سٹیپ کا ریورسل ہو جاتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اپوزیشن بھی بند گلی میں چلی گئی ہے، پی ٹی آئی بھی بند گلی میں چلی گئی ہے، اس کے لیے نیشنل ڈیبیٹ کا آغاز ہونا چاہیے، اور مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان کا پلیٹ فارم ان تمام چیزوں کے لیے کھلا ہے، اور ہمارا دسترخوان بھی حاضر ہے، ہمارا تعاون بھی حاضر ہے، اس لیے کہ تضادات کو حل کرنے کا طریقہ وہ زبان نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان استعمال کر رہے ہیں، جو بی بی مریم نواز شریف استعمال فرما رہی ہیں، یا زلفی بخاری صاحب کی زبان سے یا شیخ رشید صاحب کی زبان سے ادا ہو رہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششوں کو بارآورہ ہونا چاہیے، اور اس موقع پر بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات کے بعد اور جناب سینیٹر درانی صاحب کی ملاقات کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کا جو موقف قومی پریس کی وساطت سے
ہم تک پہنچا ہے وہ قابل اطمینان۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی جلدی کی بجائے عالمی روش کو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت مراکش کے بعد غالباً انڈونیشیا بھی پر تول رہا ہے۔ ہمیں اس لائن اور قطار میں لگنے کی بجائے بالغ نظری کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، اور بیت المقدس وہ شہر ہے جس میں مسلمانوں کو عقیدت ہے، عیسائیوں کے تعلقات عقیدت والے ہیں۔ آج 25 دسمبر ہے اور اسی بیت المقدس کے قریب بیت اللحم ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور بی بی مریم نے وہاں شب و روز گزارے۔ تو اس اعتبار سے بیت المقدس بڑی اہم، بڑی مقدس، بڑی تاریخی اور تینوں مذاہب آسمانی کے لیے بڑی محترم جگہ ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے پاکستان جو عالم اسلام کی واحد نیوکلیئر سٹیٹ ہے، ہمیں بالغ نظری کے ساتھ اس معاملے پر آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کو جذباتیت کا شکار کرنے اور سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی بجائے اس پہ قومی ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے۔ اور پارلیمنٹ کے فورم پر اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز میں اتنی جان نہ ہو تو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز کو اور چیف جسٹس کو اس میں گارنٹر کا رول پلے کرنا چاہیے، اس لیے کہ پورا عالم اسلام ایک طرف بڑھ رہا ہے، اور حتیٰ کہ عالم اسلام کے سب سے بڑے قائد سعودی عرب کی جانب سے بھی بعض معاملات میں اس مملکت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قومی سیاست میں ٹریک 2 ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، اسی طرح ریاست فلسطین کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے OIC کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر وزیر اعظم پاکستان OIC کا اجلاس بلائیں اور اسرائیل سے یہ گارنٹی لیں کہ وہ ریاست فلسطین کو اقتدار اعلیٰ سونپ دے گی اور وہ ایک مقتدر ریاست ہوگی، ایک ساورن ریاست ہوگی، تو ریاست فلسطین کے بن جانے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے میں اور اس سے تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی میری رائے آج سے 24 سال پہلے بیت المقدس کے سفر کے دوران جناب یاسر عرفات سے ملاقات کے دوران اور اسرائیل کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ لوگوں اور ان کی کابینہ، اس وقت بھی نیتن یاہو صاحب اسرائیل کے وزیر اعظم تھے، ان کے معاونین کے ساتھ بہت سے معاملات پر گفتگو کرنے کے بعد، اور اس زمانے میں بیت المقدس کے جو میئر تھے جنہوں نے ہمارے اعزاز میں وہاں اوپن گراؤنڈ میں ایک استقبالیہ بھی دیا، ان سب سے ملاقات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اسرائیلی حلقوں میں بھی ہمارا اوٹ پٹانگ قسم کا تسلیم کرنا معنی خیز نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اگر پوری قوم ایک فیصلہ کرے اور ہم آگے بڑھیں تو مسلم امہ کی قیادت پاکستان کے حصے میں واپس آ سکتی، اس لیے کہ 1923 میں جس ترکی سے خلافت اسلامیہ کی باغ دوڑ برطانیہ نے ایک معاہدے کے تحت 100 سال کے لیے لی تھی، اب 2023 میں اس کی واپسی کا بھی زمانہ آ رہا ہے۔ اس لیے ان تمام معاملات پر OIC کا اجلاس اگر وزیر اعظم طلب کریں اور اپنے اندر اتنی جان پیدا کریں کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہو سکے، تو اس معاملے پر میں یہ سمجھتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور ہمارا نوجوان بلاول بھی اس پر سنجیدگی سے تعاون کرے گا، اور یہی حل ہے۔ اس کا حل شیخ رشید صاحب کی بڑکے نہیں ہے، اس کا حل زلفی بخاری کا انداز تکلم نہیں ہے،
बल्कि इसमें मैं ये नंबर दूंगा जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब को खूबसूरत और मुतवाज़न गुफ्तगू करने पर। इस तर्ज की गुफ्तगू से इंशाअल्लाह मामलात बेहतर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की मुक़्तदर क़यादत को इन तमाम मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू करके कौमी बयानिया वज़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना फजलुर रहमान को जो मुल्क में सियासी इंतशार आपने कहा इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी इंतशार है, आपने उनमें भी उनके किरदार पे बात की और साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि वो अगर एक पेज पे आ जाए हुकूमत के साथ तो इजराइल के साथ ताल्लुकात भी बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो जो आप नहीं समझते कि जो मुल्क में सियासी इंतशार है, आप क्योंकि उसमें उनको बराह रास्त मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, तो ये बात कुछ देखिए कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है जी। असल में हज़रत मौलाना की सियासी जो कदावर शख्सियत है उसमें मज़हब का एक बहुत बड़ा किरदार है, और मैं ये समझता हूँ हज़रत मौलाना सियासी रहनुमा से ज़्यादा एक मजहबी कायद है। तो मज़हब के जो तकाज़े हैं, मजहबी अखलाक़ियात के तकाज़े, उनको बहरहाल उनको पेश नज़र रखना चाहिए। जिन दोस्तों ने अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।